अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारे अहम खबरें हैं, खासकर ईरान इसराइल के माबैन जंगबंदी के बाद क्या हालात हैं, गज़ा के क्या हालात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही हिंदुस्तान में किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, अदालती अहकामात के बावजूद किस तरीके से रियासतें जो है और वहाँ की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, इस ताल्लुक से भी कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग ट्रंप के सीज़फायर के ऐलान के बाद बज़ाहिर खत्म हो गई है, लेकिन ये बहस लगातार हो रही है कि कौन जीता कौन हारा और किसने इस जंग से क्या क्या हासिल किया। दोनों ही इस जंग को फतेह के अलामत के तौर पर बयान कर रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्हें उनके मकासद से ज्यादा बहुत कुछ हासिल हुआ है, जबकि इस जंगबंदी के बाद पूरे ईरान के अवाम फतेह का जश्न मना रही है। नेतन्याहू अगरचे फतह का ऐलान कर रहे हों, लेकिन जो वहाँ की अवाम है वो उनके साथ नजर नहीं आ रही। आलमी हालात पर गहरी नजर रखने वाले भी यही मानते हैं कि ये जंगबंदी इजराइल और नेतन्याहू की एक बड़ी शिकस्त है और 12 दिनों में ही इजराइल ने मिन्नत समाजत करके जंगबंदी कराने के लिए अमरीकी सदर को मजबूर कर दिया था। रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कमजोर हो चुका था और ईरान को इजराइल के किसी भी ठिकाने तक पहुंचने के लिए मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी। वो जहां चाह रहा था, जैसे चाह रहा था, जिस वक्त चाह रहा था, इसराइल को निशाना बना रहा था। और इसराइल जो एक बड़ा ख्वाब लिए हुए था कि रजीम चेंज करनी है, वहां की हुकूमत को तब्दील करना है, वो उसका ख्वाब अधूरा रह गया। जैसा कि बहुत सी रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से मोसाद ने हमले से कबल, यानी कि 12 रोज कबल जो हमला हुआ था, उससे कबल ईरान के बड़े कमांडरों को मुल्क छोड़कर जाने की धमकियां देते हुए फोन कॉल किए थे। अब वो फोन कॉल जो है वो सामने आ रहे हैं और बीवी बच्चों को उसमें मारने की जो है धमकियां दी गई थी, लेकिन देखा ही गया कि न रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हुआ, न ही सिविल वार जैसी सूरत हाल पैदा हुई। उसको लेकर भी बड़ी कोशिशें हुई थी और न ही ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म हुआ है। जैसा कि अब अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट भी कह रही है कि अमेरिका के जबरदस्त हमलों के बावजूद भी ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही माह के लिए मौखर हुआ है। ताहम इस रिपोर्ट से ट्रंप जो है वो काफी नाला भी नजर आ रहे हैं, वो उसे फर्जी और उनके खिलाफ साजिश भी करार दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप इस मरतबा अमन का नोबल इनाम हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल इसे यही छोड़ देते हैं। बहरहाल ये एक इजराइल की नाकामी का एक नया बाब जरूर बन गया है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने कई बड़े लीडर इस जंग में खोए हैं, लेकिन ये एक बात अब यही कही जा रही है कि अब देखना ये अहम होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। न्यूक्लियर मुज़ाकरात को लेकर वो क्या उसका रुख होता है, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि ईरान वाकई में इस जंग से कुछ हासिल कर पाया या नहीं। वहीं ईरान को जंगबंदी के लिए गजा में जंगबंदी के साथ मशरूत करने की शर्त रखनी चाहिए थी। ये बातें भी जो है वो कही जा रही है, जो कि इस डील में नहीं हुआ है। बहरहाल बात अगर गजा की करें तो गजा में इसराइली फौजी तशद्दुद जो है अब इंतहा को पहुंच चुका है। एक तरफ इसराइल ईरान जंग की बातें हो रही थी, तो उसी दरमियान जो है सिर्फ 12 दिनों में 1000 के करीब फलस्तीनियों का कत्ल कर दिया गया। आज सुबह भी कम अज कम 31 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इमदादी मराकिज कत्लगाहें बनी हुई हैं और आटे की एक बोरी हासिल करने के लिए हर किसी को मौत का सामना करना पड़ता है। जो बच जाता है वो इमदाद हासिल कर पाता है। इंसानियत के नाम पर ये एक भद्दा मजाक चल रहा है जिसे पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर देख रही है। तो हम अब इसराइल ईरान जंगबंदी के बाद कई ममालिक के बयानात सामने आ रहे हैं कि गजा में भी अब जंगबंदी करानी होगी, लेकिन क्या किसी में हिम्मत है कि वो इसराइल को जुल्म से रोक पाए? तो फिलहाल इसका जवाब आप सभी जानते हैं। बहरहाल गजा में असल लड़ाई मुजाहमती तंजीमें और वहाँ के अवाम लड़ रही है। बेसरो सामानी में भी हमास का अस्करी विंग इसराइली फौजियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है और उनके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल रहा है। कल एक ही दिन में 7 फौजी इजराइली फौजी जो है वो मारे गए। अल-कसाम ब्रिगेड ने खान यूनुस में फौजियों से भरी बख्तरबंद गाड़ी को धमाका खैज मवाद से उड़ा दिया है, जिसकी वीडियो भी जो है उन्होंने जारी की है। वीडियो से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, यहाँ हम आपको दिखा नहीं सकते यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से।
اور اسرائیلی فوج نے بھی جو ہے اب ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ پورے اسرائیل میں 7 اموات کے بعد صف ماتم بچھا ہوا ہے، لیکن ہزاروں فلسطینی مارے جا رہے ہیں، اس کو لے کر کوئی جو ہے بات نہیں کی جا رہی۔ بہرحال یہ تھی غزہ اور ایران کے تعلق سے خبریں۔ وہیں اب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں مساجد پر نصب لاؤڈ سپیکروں کو زبردستی ہٹائے جانے پر مسلم برادری میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ پولیس بنا نوٹس اور آواز کی سطح کی جانچ کے سیدھی کارروائی کر رہی ہے۔ اس طرح کا الزام جو ہے وہ مسلم تنظیموں کی طرف سے، مسلم رہنماؤں کی طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ مالابار ہل کے سیادری گیسٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک اہم اجلاس میں مسلم رہنماؤں نے الزام لگایا کہ پولیس بغیر کسی نوٹس یا آواز کی پیمائش کے یک طرفہ طور پر کارروائی کر رہی ہے، جو ہائی کورٹ کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ ایس پی لیڈر ابو عاصم اعظمی نے بی جے پی رہنما کرش سومیا پر الزام لگایا کہ وہ پولیس پر دباؤ ڈال کر یک طرفہ کارروائی کروا رہے ہیں، خاص طور پر مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ مسلم تنظیموں نے نائب وزیر اعلیٰ اجت پوار سے مداخلت کی اپیل کی ہے، جنہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی مسجد ضوابط توڑے تو پہلے اسے نوٹس جاری کیا جائے، نہ کہ یکایک اسپیکر ہٹائے جائے۔ اور اس معاملے نے ریاست میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے نئے سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں، لیکن اصل سوال باقی ہے کہ کیا یہ محض یقین دہانی ہوگی یا واقعی کوئی پالیسی بدلے گی۔ اور جب عدالتی حکم بھی کسی کی رہائی کی ضمانت نہ بن سکے تو سوال صرف جیل پر نہیں، پورے نظام پر اٹھتا ہے۔ اتر پردیش میں جبری تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار ایک مسلم نوجوان کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے باوجود 2 ماہ تک جیل میں رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے اسے انصاف کا مذاق قرار دیا اور ریاستی جیل نظام کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ 29 اپریل کو سپریم کورٹ نے ضمانت دی۔ 27 مئی کو ٹرائل کورٹ نے رہائی کا واضح حکم دیا، پھر بھی غازی آباد جیل انتظامیہ نے ملزم کو 25 جون یعنی کہ آج تک جیل میں ہی رکھا ہوا ہے۔ جسٹس کے وشوناتھن اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے جیل انتظامیہ کے رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے ڈی جی جیل اور غازی آباد جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف قانونی نظام پر سوال اٹھاتا ہے بلکہ اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی قانونی سختی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اور جب قانون کے رکھوالے ہی قانون کی دھجیاں اڑا لے تو پھر انصاف کہاں تلاش کیا جائے۔ جموں کشمیر کے بخشی نگر سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ یہاں پولیس نے ایک مشتبہ چور کو جوتوں کا ہار پہنا کر پولیس گاڑی سے باندھ کر پورے بازار گھما دیا، اور یہ سب ہوا عوام کے سامنے، کیمروں کے سامنے، قانون کے منہ پر ایک تماچا مارتے ہوئے۔ سوشل میڈیا پر اس غیر انسانی سلوک کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور بالآخر ڈی آئی جی شیوم کمار نے اس حرکت کو غیر انسانی قرار دے کر انکوائری کا اعلان کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف انکوائری کیا کافی ہے، یا ہمیں ایک نئی روایت کی ضرورت ہے جہاں پولیس مجرم ثابت ہونے سے پہلے ہی سزا دینے والی طاقت نہ بن جائے اور پولیس کو بھی جواب دہ بنایا جائے۔ یہ وہی جموں کشمیر ہے جہاں 2017 میں فاروق احمد ڈار کو ہیومن شیلڈ بنا کر فوجی گاڑی کے آگے باندھ دیا گیا تھا۔ اس فعل کی عالمی سطح پر شدید مذمت ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس کے مجرم کو سزا نہیں ملی بلکہ اسی سال اسے اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ تو کیا آج انصاف ملنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ اقوام متحدہ نے بھی ہندوستان میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں اور بلڈوزر ایکشن پر روک لگانے کا حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ انسانی حقوق کے ماہرین نے ہندوستان میں جاری انہدامی کارروائیوں کو اقلیتوں، تارکین وطن اور پسماندہ طبقات کے خلاف ایک منمانہ، غیر انسانی اور امتیازی سلوک قرار دیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ بلڈوزر کارروائیاں صرف اینٹ و پتھر نہیں توڑتی، یہ انسانی حقوق، سماجی توازن اور قانونی حکمرانی پر بھی حملہ ہے۔ خاص طور پر احمد آباد میں حالیہ مہم میں 10,000 سے زائد گھروں، دکانوں اور مساجد کا انہدام عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور جمعیت علماء ہند کی درخواست پر ہندوستانی سپریم کورٹ پہلے ہی منمانی انہدامات پر تحفظ فراہم کرنے والا فیصلہ دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو ناانصافی کا ہم دور دیکھ رہے ہیں وہ کسی ایک طبقے کی طرف سے نہیں ہے۔ یہاں ہر طرف سے مسلمانوں کو دبانے کی، ان کے خلاف نفرت انگیز مہم کو بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو میڈیا لگا ہوا ہے، دوسری طرف حکومتیں بھی جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آسام کے دوبری ضلع میں ایک مشتبہ جانور کے باقیات ملنے پر
فرقہ وارانہ کشیدگی جب پھوٹی تو ہیمنت بسوا سرما کی حکومت نے مکالمے کے بجائے، اس پر جانچ کے بجائے صرف گرفتاریاں وہاں کر رہے ہیں۔ اب تک جو ہے 150 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اس کا اعلان جو ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ فخریہ انداز میں کرتے پھر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں انصاف کے لیے ہوئی ہیں یا ایک مخصوص برادری کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ مقامی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں یک طرفہ ہیں اور پولیس نے تشدد میں ملوث ہندو انتہا پسندوں کو نظر انداز کر دیا۔ ہیمنت بسوا سرما علاقے میں اب فوجی اڈہ قائم کرنے کی بھی بات کہہ رہے ہیں، جیسے کہ کوئی بیرونی سرحد ہو۔ پہلے بنگلہ دیشی کا جھوٹا راگا لاپا گیا، اب بقرعید کے روز فساد کا ڈرامہ رچا گیا، اور ہر بار نشانے پر ہوتے ہیں تو وہ صرف مسلمان ہوتے ہیں۔ جب سے ہیمنت بسوا سرما وزیر اعلیٰ بنے ہیں، وہ آئے روز مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان دے کر یا کسی نہ کسی قانون کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے جو کہ پوری ریاست کو پولرائزیشن کی آگ میں جھونک رہی ہے۔ اور نئے اسلامی سال کے آغاز پر مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور اور بابرکت تقریب آج نماز عصر کے بعد منعقد کی جائے گی، جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ غلاف کعبہ کی تیاری اور تبدیلی کا عمل خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت میں گورنر مکہ مکرمہ کی سربراہی میں انجام دی جائے گی، جس میں مسجد الحرام کے ائمہ کرام، کسوہ فیکٹری کے ماہرین، اعلیٰ حکام اور خصوصی ٹیم شریک ہوگی۔ غلاف کعبہ کی تیاری کا عمل انتہائی مہارت اور عقیدت سے مکمل کیا جاتا ہے، جس میں 200 سے زائد ماہر کاریگر اور فنکار شریک ہوتے ہیں۔ کسوہ فیکٹری میں 11 ماہ کی مسلسل محنت سے تیار کیا گیا یہ نیا غلاف مجموعی طور پر 1415 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ تقریب کا آغاز جو ہے آج بعد نماز عصر پرانے غلاف کے سنہرے حصوں کو احتیاط سے ہٹانے سے ہوگا، جبکہ مکمل طور پر نیا غلاف نماز عشاء کے بعد کعبہ شریف پر چڑھایا جائے گا۔ یہ روایت ہر سال یکم محرم کو ادا کی جاتی ہے اور حرمین شریفین کی تاریخ میں اسے ایک عظیم الشان اور مقدس عمل کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔